رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على طه وياسين حبيب إله العالمين شفيع المذنبين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولا سيما على الحجة الثاني عشر بقية الله المنتظر ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في بيانه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. محمد وآل محمد. توحید اور اس کی زندگی میں اثرات، اس عنوان کے ذیل میں جو گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا اور اس سلسلے کے لیے سورہ مبارک توحید کو سرنامہ کلام قرار دیا، جس میں پروردگار متعال اپنے نبی سے ارشاد فرماتا ہے، اے نبی کہہ دیجئے کہ پروردگار اور اللہ احد ہے، وہ ایسا احد ہے کہ جو صمد ہے، نہ اسے کسی نے پیدا کیا ہے نہ کوئی اسے پیدا کر سکتا ہے۔ وہ ایک ایسی ذات ہے کہ جس کا کوئی کف نہیں ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جس کا کوئی شبیہ نہیں ہے، جس کا کوئی نظیر نہیں ہے۔ یہ تمام توحید ذاتی کی صفات جو سورہ مبارک توحید میں بیان کی جا رہی ہیں، اس کے ذیل میں کچھ گفتگو آپ کے سامنے پیش کی۔ توحید ذاتی، توحید صفاتی اور اس کے بعد توحید افعالی کے بعد
جب گفتگو کا سلسلہ توحید عملی میں چھڑا تو توحید مالکیت، توحید ربوبیت، توحید تقنین اور قانون گزاری میں پروردگار کی وحدانیت کے بعد آج انشاءاللہ ہماری گفتگو کا سلسلہ توحید عبادت میں پروردگار کی عبادت میں جب انسان جائے تو کس طرح سے توحید کی رعایت کرے۔ عزیزان محترم، عبادت پروردگار انسان کی زندگی کے لیے ایسا امتیاز ہے جو بقول سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام انسان کو انسان بناتا ہے۔ صحیفہ سجادیہ میں مولا ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے پروردگار، اگر تو نے ہمیں عبادت کی نعمت نہ دی ہوتی اور ہمیں یہ توفیق نہ دی ہوتی کہ ہم تیری عبادت کرتے تو ہم انسانیت کے درجے سے گر کر حیوانیت کے درجے پہ آ جاتے۔ یعنی انسان کی انسانیت امام کے نزدیک اس کا عبادت گزار ہونا ہے، اور جب انسان عبادت اور عبودیت کی منزل پر آ جاتا ہے تو پھر پروردگار کا مخاطب بھی ہو جاتا ہے اور پروردگار کی نعمتوں کو لینے کا مستحق بھی ہو جاتا ہے۔ جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بچپنا ہے، ابھی ولادت ہوئی ہے، اور لوگ الزام تراشی کر رہے ہیں وقت کی معصومہ کے اوپر۔ ایک مرتبہ گہوارے کا بچہ گفتگو شروع کرتا ہے، انی عبداللہ، تم لوگ جسے الزام لگا رہے ہو تم نہیں جانتے ہو کہ وہ کون ہے، میں اس کا بیٹا ہوں، پروردگار کا بندہ ہوں، اور تم نہیں جانتے کہ جب انسان عبودیت کے اوپر آ جاتا ہے تو پروردگار کس طرح سے اس کے اوپر نظر کرم کرتا ہے۔ انی عبداللہ اعطانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں عبودیت کے مرحلے پر ہوں، اسی لیے میرے پروردگار نے مجھے کتاب بھی عطا کی ہے اور نبی بھی بنا کر بھیجا ہے۔ عزیزان محترم، سورہ مبارک زاریات میں پروردگار نے عبادت کو وہ درجہ دیا کہ مقصد خلقت بنا دیا۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو خلق نہیں کیا مگر عبادت کے لیے۔ عزیزوں، عبادت ہماری زندگی میں جگہ جگہ نظر آتی ہے، لیکن عبادت کو لے کے جو ہمارے ذہن میں کانسیپٹ ہے کہ عبادت ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے، یعنی انسان اپنی زندگی میں مشغول ہے اور اپنی زندگی کا ایک حصہ وہ آ کے مصروف ہو جاتا ہے عبادت پروردگار میں۔ اگر 17 رکعت نماز پڑھ لی تو اس نے عبادت کر لی، اگر سال میں 1 مہینہ روزہ رکھ لیا تو اس نے عبادت کر لی، اگر اس نے اپنے مال و دولت میں سے سال میں 1 مرتبہ خمس نکال دیا تو اس نے عبادت کر لی، اس نے اپنی پوری زندگی میں اگر استطاعت آ گئی 1 مرتبہ جا کے حج کر لیا تو اس نے عبادت کر دی۔ انسان اپنی زندگی کے کچھ لمحات کو عبادت سے آ کے مخصوص کرتا ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو انسان یہ بہت بڑی بھول کیے ہوئے بیٹھا ہے کہ عبادت اس کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ اگر غور کیا جائے تو عبادت اس کی زندگی کے ہر لمحے میں موجود ہونا چاہیے۔ انسان اگر صحیح سے پروردگار کے سامنے آ کے اپنی نیت کو خالص کر کے اپنے اعمال کو پیش کرتا ہے تو اب اس کا بولنا بھی عبادت ہو جاتا ہے، اس کا دیکھنا بھی عبادت ہو جاتا ہے، اس کا چلنا بھی عبادت ہو جاتا ہے۔ یہی نہیں عزیزوں، جن کی ہم اتباع کرتے ہیں، جن کے ہم پیچھے چلتے ہیں، جو ہمارے عظیم ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، وہ ہمیں یہ سکھا کے گئے کہ دیکھو تم اپنی زندگی میں
کام کر کے عبادت کرتے ہو، لیکن ہمارا رتبہ یہ ہے کہ ہم سو کر پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ عبادت اس مرحلے پر ہوتی ہے کہ مرضی پروردگار کو خرید لیتے ہیں۔ عبادت پروردگار زندگی کے کسی لمحے سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ انسان اگر صحیح معنی میں خالی بیٹھا ہے، جو ہم اور آپ کہتے ہیں کہ قبلہ خالی بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ سوچ رہے ہیں۔ تو اگر انسان خالی بیٹھا ہے اور سوچ رہا ہے تو ہمارے ذہن میں آتا ہے تو کچھ کر ہی نہیں رہا ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو روایت آ کے آواز دیتی ہے کہ خود عبادت، خود سوچنا اور غور و فکر کرنا، یہ خود عبادت ہے، اور ایسی عبادت ہے کہ جس میں بعض اوقات 1 سال کی عبادتوں کا ثواب ہے، بعض روایات کے اعتبار سے 7 سال کی عبادتوں کا ثواب ہے۔ یعنی تفکر ساعت افضل من عبادت السنہ، 1 ساعت سوچ لینا 1 سال کی عبادت سے برتر ہے، کبھی 70 سال کی عبادت سے برتر ہے، کبھی 7 سال کی عبادت سے برتر ہے۔ کہا کیوں؟ کیونکہ انسان ایک بار غور کرتا ہے، اس کی 70 سال کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اگر تمہیں یقین نہیں آ رہا ہے تو آؤ کربلا میں دیکھو، ایک جناب حر ہیں جو اپنی پوری زندگی کو 1 ساعت کی فکر کے بعد تبدیل کر دیتے ہیں۔ عبادت انسان کا امتیاز ہے، اور ایسا امتیاز ہے جو اسے مرحلے حیوانیت سے نکال کر، بقول امام سجاد علیہ السلام، اسے مرحلے حیوانیت سے نکال کر مرحلے انسانیت پہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ اب جیسے جیسے عبادت کی کوالٹی بڑھتی چلی جاتی ہے، انسان کی انسانیت بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کی عبودیت بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ آواز آتی ہے دنا فتدلہ فکان قاب قوسین او ادنا، ہم نے اپنے عبد کو اپنے پاس بلایا، اتنا عظیم مرتبہ عطا کیا کہ فاصلے ختم ہو گئے اور ایک کمان سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ عزیزوں، اس عبادت میں توحید ہونا چاہیے، اور اگر عبادت میں توحید ہے تو غور فرمائیے گا جس بات کی طرف آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں زیادہ۔ عبادت ہر کام کو نہیں کہتے، عبادت ہر کام کو نہیں کہتے، بلکہ عبادت میں جو بھی کام ہے اس میں 2 شرطیں ضروری ہیں۔ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں، اگر اس میں 2 شرطوں کو آ کے ملحوظ خاطر کر دیا جائے تو وہ کام عبادت ہو جاتا ہے۔ پہلی شرط، اس میں قصد قربت ہو، یعنی وہ کام کسی کو دکھانے کے لیے نہ ہو، خدا کے لیے ہو، یہ پہلی شرط۔ دوسری شرط، شریعت کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق ہو۔ اگر ان 2 شرطوں کے ساتھ آپ کوئی بھی کام کریں، وہ کام آپ کے نام اعمال میں عبادت لکھا جائے گا۔ شریعت نے ہمیں بتایا کہ کس طرح سے آرام کرنا ہے اور سونا ہے، اگر ہم ان شرائط کے ساتھ پروردگار کی مرضی کے لیے سوئے تو پھر مرضی پروردگار ادھر نظر آئے گی۔ اگر انسان شریعت کی پابندی کر کے گفتگو کر رہا ہے، اس کے الفاظ صحیح ہیں، اس میں غیبت نہیں ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہے، اس میں تہمت نہیں ہے، اس میں بہتان نہیں ہے، اس میں کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہے، اگر یہ تمام شرائط اس میں موجود ہیں، گفتگو شریعت کے قوانین کے مطابق ہے، اور وہ یہ قصد کر لیتا ہے کہ پروردگار اس لیے بول رہا ہوں تاکہ تو مجھ سے خوش ہو جائے، تو یہ بولنا عبادت ہو جاتا ہے۔ اگر شرائط موجود ہو تو دیکھنا عبادت ہو جاتا ہے، اگر شرائط موجود ہو تو ہاتھ کا ہلانا عبادت ہو جاتا ہے، اگر شرائط موجود ہو تو قدم زمین کے اوپر رکھنا عبادت ہو جاتا ہے، اگر شرائط موجود ہو تو انسان اپنے مقام پر بیٹھا ہوا غور و فکر کر رہا ہے، یہ غور و فکر کرنا عبادت ہو جاتا ہے۔ انسان کی زندگی عبادت بن جاتی ہے، اور جب زندگی عبادت بن جاتی ہے تو یہ انسان عبد بن جاتا ہے، اور جب عبد بنتا ہے تو پروردگار آواز دیتا ہے عبدی اطعنی اجعلک مثلی،
اے میرے عبد میری عبادت کر، اگر تو نے میری عبادت کی تو میں تجھے اپنی مثل بنا دوں گا، ہاتھ تیرا ہوگا لیکن ید اللہ کہلائے گا، زبان تیری ہوگی لسان اللہ کہلائے گی، آنکھ تیری ہوگی عین اللہ کہلائے گی، قلب تیرا ہوگا لیکن وہ میری طرف منسوب کیا جائے گا، وجود تیرا ہوگا لیکن نفس اللہ کہلائے گا۔ عزیزوں، عبادت میں اگر توحید آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے ہر مرحلے میں توحید کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ پوری ہماری گفتگو کا نچوڑ یہی ہے کہ آئیں اور اپنی زندگی کو عابدانہ بنائیں، آئیں اپنی زندگی کے ہر کام کو عبادت بنائیں۔ عبادت اگر ہم نے اسے عبادت بنا دیا تو پھر اس پہ وہ ثواب مترتب ہوتا ہے کہ انسان سوچتا رہتا ہے کہ اس نے یہ کب کیا۔ جب انسان کا نام اعمال دیکھا جاتا ہے عبادتوں سے بھرا ہوا ہے، کسی دوسرے کا دیکھا گیا، کہا رے آپ بھی ہمارے ساتھ رہتے تھے، آپ بھی اتنا ہی وقت دیتے تھے، آپ بھی 4 ہی رکعت نماز پڑھتے تھے، لیکن آپ کے نام اعمال میں اتنی عبادتیں کیسے آ گئیں؟ تو کہا بس فرق یہ ہے تم صرف نماز کو عبادت سمجھ کے انجام دیتے تھے، میں اپنی زندگی کے ہر کام کو عبادت سمجھ کے انجام دیتا تھا۔ میں اگر چھوٹا کام بھی کرتا تھا تو اس میں ان دونوں شرطوں کی رعایت کرتا تھا، اور جہاں یہ دونوں شرطیں آتی ہیں وہ کام عبادت بن جاتا ہے۔ انسان کا اپنے اہل و عیال کے لیے محنت کر کے کمائی کرنا یا عبادت پروردگار ہے، لیکن ان 2 شرطوں کے ساتھ۔ انسان کا صحیح اور شرعی شرائط کے ساتھ تفریح کرنا عبادت ہے۔ انسان کا اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارنا عبادت ہے۔ انسان کا صلہ رحم کرنا، رشتہ داروں سے جا کے ملاقات کرنا عبادت ہے۔ انسان کا ضرورت کے مطابق بستر پہ جا کے سو جانا شرائط کے ساتھ عبادت ہے۔ انسان کا کھانا کھانا شرائط کے ساتھ عبادت ہے۔ انسان کا مسکرانا شرائط کے ساتھ یہ عبادت ہے۔ ہاں عزیزوں، انسان کا حسین ابن علی پر گریہ کرنا عبادت ہے۔ عبادت کا مفہوم کتنا وسیع ہے اور ہم نے اسے کتنا محدود کر دیا ہے۔ عبادت کو آ کے صرف چند چیزوں میں خلاصہ کر کے اپنی زندگی کو بھی محدود کر دیا ہے، جبکہ پروردگار ہمیں آواز دے رہا ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے انسان تجھے خلق نہیں کیا ہے مگر عبادت کے لیے۔ تو جب صرف عبادت کے لیے خلق ہوئے ہیں تو عبادت مسجد سے مخصوص نہیں ہو سکتی، عبادت محراب سے مخصوص نہیں ہو سکتی، عبادت کعبے سے مخصوص نہیں ہو سکتی، عبادت زیارت سے مخصوص نہیں ہو سکتی، پھر یہ عبادت ہماری زندگی کے ہر لمحے میں نظر آتی ہے۔ بس عزیزوں، توجہ اس بات کی طرف ہونا چاہیے کہ عمل کا طور و طریقہ شریعت کے مطابق ہو اور اسی میں پروردگار کی طرف آ کے نسبت دے دی جائے اور آ کے نیت کرے پروردگار یہ کام قربتاً اللہ ہے۔ تو جب کام قربتاً اللہ ہوتا ہے اور اس کے اندر شرائط موجود ہوتے ہیں، میں ایک مثال دے کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ کھانا کھانا ایک ایسا عمل ہے جو روزانہ ہم اور آپ انجام دیتے رہتے ہیں، لیکن یہی کھانا کھانا اگر شرعی معیار اور اصول کے ساتھ ہو، جو لقمہ اٹھ رہا ہے حلال ہو، یہ لقمہ اپنی جسم کی قوت اور طاقت بڑھانے کے لیے ہو، یہ لقمہ پڑوسی کی بھوک کے ساتھ نہ ہو، یہ لقمہ کسی کی دل آزاری کے ساتھ نہ ہو، اس میں اگر شرائط موجود ہیں پھر یہ لقمہ اٹھتا ہے، منہ تک جاتا ہے اور انسان نیت کرتا ہے پروردگار یہ کھانا اس لیے نہیں کھا رہا ہوں کیونکہ میں جانور ہوں یا انسان ہوں، میں اس لیے کھا رہا ہوں پروردگار تاکہ اس سے میرے جسم میں ایک طاقت آئے
اور آگے تیری عبادت کر سکوں. یہی لقمہ انسان کے وجود میں نور بن جاتا ہے، اور جب یہ نور اس کی زندگی میں آتا ہے تو پھر اس کا وجود بھی نورانی ہو جاتا ہے، زندگی بھی نورانی ہو جاتی ہے. عزیزوں، توحید ہونا چاہیے عبادت کے اندر. بس میں اس مرحلے کو آپ کے سامنے پورا کرنا چاہتا ہوں، اور مرحلہ یہ ہے کہ جب عبادت کا مفہوم روشن ہو گیا، عبادت کا دائرہ روشن ہو گیا کہ کتنا وسیع ہے، اب عبادت کی جو ایک مین شرط ہے اس کی طرف چلتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کے سامنے عرض کیا کہ عبادت میں قصد قربت ہونا چاہیے، قصد قربت ہونا چاہیے. قصد قربت کا مطلب یہ ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین. اے میرے پروردگار، میں اپنے وجود کو، اپنے چہرے کو صرف تجھ سے متوجہ کر رہا ہوں، تو جس نے آسمان و زمین کو خلق کیا ہے. فطر السماوات والارض حنیفا مسلما. اے میرے پروردگار، نہ صرف میری نماز تیرے لیے ہے، بلکہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتیا للہ رب العالمین. پروردگار، میرا عبادت کرنا، میرا نسک اور میرا تیرے سامنے تیرا احترام کرنا، تیرا سجدہ کرنا، میری زندگی، میری موت، میری نفس کا ایک ایک لمحہ فقط اور فقط تیرے لیے ہے. عزیزوں، اگر کربلا والوں سے یہ نہ سیکھا تو کیا سیکھا؟ آئیں کربلا والوں کی زندگی کا ملاحظہ کریں. کربلا والے اپنے لیے نہیں جنگ کر رہے ہیں، کربلا والے اپنی خوشی کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں، کربلا والے اپنے ارادے سے کام نہیں کر رہے ہیں. کربلا والوں نے تو اپنا سب کچھ حسین کے سامنے پیش کر دیا ہے. کیوں؟ حسین ابا عبداللہ ہیں. کائنات جب عبادت کرتی ہے اور عبادت کو عروج کے اوپر پہنچا دیتی ہے، جب عبادت اس کے اندر رچ اور بس جاتی ہے، تو کائنات میں اس فرد کو عبداللہ کہا جاتا ہے. لیکن حسین اس ذات کا نام ہے جسے ابا عبداللہ کہا جاتا ہے. تو ان اصحاب حسینی نے اپنا سب کچھ ابا عبداللہ کے حوالے کر دیا ہے. ابا عبداللہ نے اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا ہے. تو پھر کربلا والوں کی زندگی کا ہر لمحہ کس طرح سے خدائی ہوگا؟ مسکرانا خدائی ہوگا، بات کرنا خدائی ہوگا، آ کے رجس پڑھنا خدائی ہوگا، قدم اٹھانا خدائی ہوگا، شہادت بھی خدائی ہوگی، اسارت بھی خدائی ہوگی. یہ اس طرح کے بندے پروردگار کے کہ جہاں ہر ایک ذات عبداللہ نظر آ رہی ہے. اسی لیے تو جب عبداللہ جمع ہوتے ہیں تو ان کی سروری اور سرداری پھر ابا عبداللہ کو دی جاتی ہے. توحید جب انسان کی زندگی میں آ جائے تو اس کے آثار پہ آپ دیکھیں، اطمینان آ جاتا ہے، سکون قلب آ جاتا ہے. پریشانیاں ہوتی ہیں لیکن صبر آ جاتا ہے. امتحان ہوتا ہے لیکن امتحان دینے کا طریقہ آ جاتا ہے. دنیا ہوتی ہے، دنیا میں جینے کا سلیقہ آ جاتا ہے. آخرت ہوتی ہے لیکن آخرت کو پانے کا راستہ سمجھ میں آ جاتا ہے. انسان کی زندگی اگر توحید کو اپنا محور بنا لے تو یہ توحید ایسا محور ہے کہ تمام اشیاء کو، تمام مشکلات کو، تمام صعوبتوں کو، تمام سختیوں کو اپنے اندر ایسا ختم کر دیتی ہے کہ عصر کا وقت نزدیک ہوتا جاتا ہے لیکن حسین کا چہرہ کھلتا چلا جاتا ہے. یہ کون سی توحید ہے؟ یہ کس طرح سے پروردگار سے دل لگی ہے؟ یہ ایسی دل لگی ہے کہ جس کے نتیجے
جس کا نتیجہ آج بھی تاریخ کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے. آپ دیکھیں کون سا ایسا سال ہے، کون سا ایسا دن ہے، کون سا ایسا مہینہ ہے جو ذکر حسین کے بغیر پورا ہو جائے. کیوں؟ دوسری چیزوں کے بارے میں کیوں ایسا نہیں ہے؟ دوسری ہستیوں کے بارے میں ایسا کیوں نہیں ہے؟ شاعر نے صحیح تو کہا تھا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. کربلا میں کیا ہے؟ کربلا میں کون سی طاقت ہے جو کربلا اسلام کو زندہ کیے ہوئے ہے؟ کہ کربلا میں ایک طاقت ہے اور وہ طاقت توحیدی ہے. عزیزوں، اس پہ اور گفتگو کی ضرورت ہے کہ کیوں امام حسین علیہ السلام کا لقب ابا عبداللہ رکھا گیا ہے. کیونکہ کربلا جلوگاہ توحید ہے اور حسین امام توحید ہیں. کربلا میں ہر طرف توحید تجلی کر رہی ہے اور اس طرح سے توحید نے کربلا کے اوپر اپنا سایہ کیا ہے کہ شرک نظر ہی نہیں آتا. ایسا نور ہے حسینی توحید کا کربلا میں کہ جس نے تمام چیزوں کو اپنی زد میں لے لیا ہے. کاش ایک عزادار کی زندگی عبادت گزار کی زندگی بن جائے. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جو سچا عزادار ہوتا ہے وہ بہترین عبادت گزار ہوتا ہے، اور جو بہترین عبادت گزار ہوتا ہے وہی سچا عزادار ہوتا ہے. یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں. اسی لیے میرے مولا نے جب ایک رات کی فرصت مانگی تھی تو آ کے کہا تھا ان سے فرصت لو، کیونکہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں انی احب الصلاۃ، حسین نماز یعنی توحید کو کتنا چاہتے ہیں. کیونکہ نماز نشانی توحید ہے، نشانی توحید ہے. سادہ تو کربلا والوں کو ماننے والے، ان کی یاد منانے والے، ان کی یاد میں سیاہ لباس پہننے والے، ان کی یاد میں اپنے گھروں کو کالے پرچم سے سجانے والے، ان کی یاد میں پابرہنہ چلنے والے، ان کی یاد میں اپنے سینوں پہ زخم اٹھانے والے، ان کی یاد میں اپنی خوشیوں کو بھول جانے والے، کربلا والوں کی یاد میں اپنا سب کچھ لٹانے والے، اگر کربلا سے یہ نہ سیکھ پائے کہ ان کی زندگی توحیدی بن جائے تو پھر کربلا ہے آثار نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے عزیزوں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ لہذا انسان کی زندگی میں توحید کے اثرات اگر لینا ہے تو ہمیں اور آپ کو ایک جگہ ضرور چلنا پڑے گا، بغیر وہاں جائے ہو ہی نہیں سکتا، اور اس جگہ کا نام ہے کربلا. انسان کربلا جا کے سمجھتا ہے توحید کہتے کسے ہیں؟ حسین مرکز توحید ہیں. تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ اپنے تمام کاموں کو توحیدی بنانے کے لیے دو شرطیں آپ کے سامنے ہیں. پہلی شرط، وہ کام شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، ہمارے ذوق کے مطابق نہیں، شریعت کی بتائی ہوئی گائیڈ لائنز کے مطابق ہونا چاہیے. اگر فقیہ اور مجتہد اور جس کو شارع نے اجازت دی ہے وہ آ کے کہے ایسا کرنا ہے تو بھی ویسا ہی کرنا ہے، اب چاہے میرا دل مانے چاہے نہ مانے. اب اگر وہ آ کے یہ کہے کہ اس کو تمہیں چھونے کا حق نہیں ہے
تو پھر ہم اسے نہیں چھو سکتے. اگر وہ آ کے یہ کہے اس کام کو اس طرح سے کرنا ہے تو پھر اسی طرح سے کرنا ہے. تو پہلی شرط یہ ہے اگر ہم اپنی زندگی کو توحیدی بنانا چاہتے ہیں تو ہمارے کام شریعت کے قوانین کے 100% مطابق ہونا چاہیے. اور اس کے بعد آئیں جب کام شروع کریں تو ایک نیت کریں پروردگار اس کام کو کر رہا ہوں قربتاً اللہ تیرے تقرب کے لیے. اب کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے یہ کام میں لحاظ نہیں کرنا چاہیے. اب کوئی ہماری واہ واہ کرے یا نہ کرے یہ کام میں لحاظ نہیں ہونا چاہیے. کوئی ہمیں بدلے میں کچھ دے یا نہ دے اب یہ کام میں لحاظ ہونا نہیں چاہیے. اس کام سے میری ترقی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے یہ لحاظ میں نہیں ہونا چاہیے. کہا دیکھو تم اس کام کے تمام چیزوں کو چھوڑ کر بس ایک چیز کے اوپر آ کے غور کرو کہ پروردگار یہ کام تیرے لیے کیا جا رہا ہے. جب کام پروردگار کے لیے ہوگا تو کائنات اسی کے ہاتھ میں ہے, پوری دنیا اسی کے ہاتھ میں ہے, آثار اسی کے ہاتھ میں ہے. تمام پروردگار ہی تمام چیزوں کے اوپر اپنا وجود سایہ کیے ہوئے ہے. تو وہ خود آج اجازت دے گیا کہ اب کس کو تمہاری عبادت کے سائے میں ہونا چاہیے. اب وہ خود آگے بتائے گا کہ اے میرے عبد تو میری اطاعت کرتا چلا جا, میں پوری کائنات کو تیرے آگے جھکا دوں گا. عبدی اطعنی, اے میرے عبد میری اطاعت کر. جب انسان عبادت اور اطاعت پروردگار کے اوپر سر جھکا لیتا ہے تو پھر کائنات اس کے آگے سر جھکا لیتی ہے. کائنات کس کی عبد ہے؟ قرآن کہہ رہے ہیں آت الرحمن عبدا, یہ کائنات عبد پروردگار ہے, مسخر پروردگار ہے, مخلوق پروردگار ہے. یہ کائنات اللہ کے ارادے پہ چلتی ہے. اب اگر کوئی مرضی پروردگار کو خرید لے تب اس کے لیے کیا مشکل ہے. جدھر سے چاہے سورج کو نکال دے, جہاں چاہے ستارے کو بلا دے, جب چاہے چاند کے ٹکڑے کر دے, جب چاہے اپنے ہاتھ پہ سنگریزوں کو توحید کی گواہی دلوا دے, جب چاہے جانوروں کو انسان کی زبان بلوا دے, جب چاہے درختوں کو آپس میں ملا دے, جب چاہے آسمان کو دیکھے تو بارش کروا دے, جب چاہے تو زمین کو دیکھے تو زلزلہ کھڑا کروا دے. کہا نہیں یہ تمام چیزیں کیوں آ رہی ہیں؟ کہا دیکھو کائنات ارادہ پروردگار میں ہے, کائنات مرضی پروردگار کے سائے میں ہے, اور یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں نے مرضی پروردگار کو اپنی عبادت کے سائے میں خرید لیا ہے. اب یہ مرضی پروردگار کے ساتھ ہیں. ما تشاءون الا ان یشاء اللہ, یہ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے, اللہ وہی چاہتا ہے جو یہ چاہتے ہیں. ان کا ارادہ اللہ کے ارادے کے ساتھ ہو گیا ہے, یہ عبادت اور عبودیت کے سائے میں ہوا ہے. اب ارادہ یہ کرتے ہیں حکم پروردگار دیتا ہے, ارادہ یہ کرتے ہیں اجازت پروردگار دیتا ہے, اشارہ یہ کرتے ہیں پروردگار انجام دیتا ہے. کہا اب دیکھو ان کی مرضی کو مرضی پروردگار سمجھنا, ان کے ارادے کو ارادہ پروردگار سمجھنا خدا کی عبودیت کے سائے میں آتا ہے. انسان اگر عبودیت پروردگار کے آگے اپنے آپ کو بچھا دے تو پھر کائنات اس کے آگے جھکتی ہے. لیکن عزیزوں ایک آخری اور حساس نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ کہیں ہماری یہ عبادت مشرکانہ نہ ہو. آیت اللہ فیض کاشانی بزرگ شخصیتوں میں سے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں جب روایات کو لکھ رہا تھا تو میں نے ایک روایت دیکھی کہ اس میں یہ لکھا تھا کہ اگر کوئی انسان 40 دن تک اپنے آپ کو خالص کر لے اور اپنا ہر کام صرف اور صرف خدا کے لیے کرے تو پروردگار اس کی زبان پر حکمت جاری کر دیتا ہے. کہ جب میں نے اس روایت کو پڑھا مجھے بڑی اچھی لگی اور میں نے اس روایت کے مطابق اپنا کام شروع کر دیا. تمام مراقبہ اور محاسبہ کیا کہ میرا کوئی کام بھی
خلاف مرضی پروردگار نہ ہو۔ 40 دن گزر گئے لیکن جو حدیث میں بات کہی گئی تھی وہ نظر نہیں آئی۔ میں پریشان ہوا کہ آخر روایت تو غلط نہیں ہو سکتی، یہ کیسے ممکن ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کے وعدہ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی 40 دن تک یہ کام کر لے تو پھر اس کی زبان پہ حکمت جاری ہوگی۔ تب میں نے غور کرنا شروع کیا کہ شاید کہیں کوئی غلطی ہوئی ہے، کہیں کوئی مشکل پیش آئی ہے، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو میں اپنے استاد کے پاس پہنچا اور استاد سے جا کے پورا ماجرا بیان کیا کہ استاد میں نے ایسی روایت دیکھی، کہا روایت بالکل صحیح ہے، کہا میں نے اس کے مطابق عمل کیا، کہا پھر کیا ہوا، کہا کچھ نہیں، کوئی نتیجہ نہیں نکلا، جیسے پہلے تھے ویسے آج بھی ہیں۔ کہا فیض تم نے غور نہیں کیا، روایت یہ کہہ رہی ہے کہ جو اپنے آپ کو 40 دن خالص رکھے، تم نے اپنے آپ کو خالص نہیں رکھا۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے یہ عمل اس لیے نہیں کیا تھا کہ خدا کو پسند آ جائے، تم نے یہ عمل اس لیے کیا تھا تاکہ تمہاری زبان پر حکمت جاری ہو جائے۔ نیت اچھی تھی لیکن پھر بھی یہ شرک خفی ہے، جاؤ دوبارہ کام کو کرو اور اس نیت کو بھی اس میں سے باہر نکالو اور صرف مرضی پروردگار کے مطابق کام کرو۔ تو عزیزوں غور فرمایا آپ نے، اگر انسان اپنے اس کام میں آ کے جنت کو نظر میں رکھ لے، آپ نے اس کام میں آ کے کسی اور چیز کو نظر رکھے، اسی کے لیے سورہ مبارک یوسف میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ اکثر مومن مشرک ہیں، یعنی یہ مومن تو ہیں لیکن جب یہ کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں سے غیر خدا کو آ کے شریک کر دیتے ہیں، اور جب غیر خدا اس میں شریک ہو جاتا ہے تو پھر وہ کام کسی لائق نہیں رہتا، کسی لائق نہیں رہتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اپنی پوری زندگی کو موحدانہ بنانا ہے، اور موحدانہ بنانے کے لیے کم سے کم 3 شرطیں چاہیے۔ پہلے آپ اس کے ہم نے عرض کیا 2 شرطیں چاہیے، یہ تیسری شرط بھی بڑھائیے۔ پہلی شرط کہ کام شریعت کے اصول کے مطابق ہونا چاہیے، دوسری شرط مرضی پروردگار اور خلوص نیت اور قربت اللہ ہونا چاہیے۔ اب اسی کے ذیل میں اس بات کو سمجھ لیجئے کہ قربت اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنت حاصل کرنے کے لیے ہونا چاہیے، قربت اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فلاں انسان کو میرا کام اچھا لگ جانا چاہیے، نہیں، تم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کام کرو، پروردگار پوری کائنات کو تم سے خوش کر دے گا اگر کام میں خلوص آتا ہے۔ جب کام خلوص میں آتا ہے اور انسان اس طرح سے اسے انجام دیتا ہے تو پھر اسے عابد نہیں کہتے، پھر اسے زین العابدین کہتے ہیں، پھر وہ عبادت گزار لوگوں کی زینت بن جاتا ہے، اور جب وہ عبادت گزار لوگوں کی زینت بنتا ہے تو پھر دنیا اس کی عبادت پر رشک کرتی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نقل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب میں نے اپنے بابا کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو میرے دل میں آیا کہ بابا کتنی عبادت کرتے ہیں۔ تو میں قریب ہوا اور جا کے میں نے پوچھا بابا اتنی عبادت؟ جب میں نے سوال کیا تو امام نے فرمایا بیٹا جاؤ ذرا فلاں صندوقچہ رکھا ہے اس کو لے آؤ۔ میں گیا اور اس صندوقچے کو لے کے آیا، اور جب اس کو کھولا تو اس میں ایک کتاب موجود تھی جسے میرے بابا نے میرے ہاتھ میں دیا، کہا پڑھو، اور ایک جملہ کہا من مثل علی ابن ابی طالب، کون مولا کائنات کی طرح ہو سکتا ہے عبادت میں؟ تم میری عبادت کو دیکھ کے رشک کر رہے ہو، اگر تم علی کی عبادت کو دیکھ لیتے۔ اللہ اکبر۔
امام المتقین امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جو عبادت تھی، اور اسی عبادت کو امام حسین علیہ السلام نے ورثے میں لیا، اسی عبادت کو زین العابدین علیہ السلام نے ورثے میں لیا، اور عبادت کرتا ہوا یہ کارواں کوفے سے نکل کر منزلیں طے کرتا ہوا شام کی طرف روانہ ہوا۔ عزاداروں، جب کارواں دروازے شام پہ پہنچا تو آپ سے میں نے عرض کیا تھا کہ اس کو باب السعد پہ روکا گیا کہ ابھی شہر کو سجایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ راوی کہتا ہے کہ جب میں نے امام سے پوچھا کہ مولا آپ لوگ کو کس طرح سے شام میں داخل کیا گیا، تو مولا نے فرمایا کہ ایک رسی تھی کہ جس کے ایک سرے پہ میرا گلا بندھا تھا، دوسرے سرے پر میری پھوپھی کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اور بیچ میں سارے بچے تھے۔ جب ہم دروازے شام سے داخل ہو کر یزید کے دربار میں جانا چاہ رہے تھے تو ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ اب یہ کارواں آگے نہیں بڑھ رہا ہے، یہ اسیروں کا سلسلہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ اب جو پلٹ کے دیکھا تو عجیب منظر تھا، جناب زینب اپنے آپ کو روکے ہوئے تھی اور بار بار یہی کہہ رہی تھی، یہ بتاؤ کس طرح سے زینب بھرے دربار میں جائے گی۔ ہاں عزاداروں، علماء لکھتے ہیں جو لوگ شام زیارت کے لیے گئے ہیں انہیں نے دیکھا ہوگا کہ کتنا کم فاصلہ ہے، لیکن بعض علماء کا نقل کرنا ہے کہ اس کم فاصلے کو ان اسرا نے صبح سے لے کر شام میں طے کیا۔ یہ کس طرح سے یہ چھوٹا سا راستہ اتنا لمبا بن گیا؟ عزاداروں، کس طرح سے گزارا گیا ہے اس راستے سے۔ اسی لیے تو جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے، اگر آپ کے گھر میں کوئی شہید ہوتا ہے یہ تو آپ کے لیے باعث فخر ہے، آپ نے پلٹ کے یہی جواب دیا، ہاں میرے دادا علی کو شہید کیا گیا، بابا حسین کو شہید کیا گیا، میں بھی شہید کر دیا جاؤں گا۔ ارے میرے سامنے تو 18 بنی ہاشم ایک وقت میں شہید کر دیے گئے۔ شہادت تو ہماری میراث ہے، ہمارے لیے کرامت ہے، لیکن یہ بتاؤ کیا ہمارے خاندان کی مخدرات کا اسیر ہو جانا یہ بھی ہمارے گھروں میں لکھا گیا ہے؟ کیا بچوں کو اس طرح سے سیلیاں کھانا یہ بھی ہمارے گھر میں لکھا گیا ہے؟ ہاں عزاداروں، کس طرح سے یہ اوسرا دربار میں داخل ہوتے ہیں۔ مختل لکھتا ہے کہ جب یہ اوسرا دربار میں گئے ہیں تو یزید نے دربار کو سجا دیا تھا، دوسری جگہ سے بھی لوگوں کو بلایا گیا تھا۔ کس لیے بلایا گیا؟ تاکہ بتایا جائے کہ ہم کس طرح سے فتح یاب ہو گئے ہیں، ہم کس طرح سے کامیاب ہو گئے ہیں۔ لیکن جب مؤذن پہنچا اور اس نے اذان دینا شروع کی تو ایک مرتبہ میرے مولا نے عجیب جملہ کہا، یزید یہ بتا کہ جس کا نام لیا جا رہا ہے وہ میرا نانا ہے یا تیرا ہے؟ بس یہ کہنا تھا کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی فتح کا اعلان کر دیا، لیکن عزاداروں یہ اتنی آسانی سے فتح حاصل نہیں ہوئی ہے۔ اس فتح کو حاصل کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ دے دیا ہے۔ سید سجاد علیہ السلام نے کتنی مصیبتوں کا سامنا کیا ہے۔ ہاں یہی نہیں، ایک بی بی بھی ہے جس نے بڑے مصائب اٹھائے ہیں۔ عجب منزل ہے امام جناب زینب سلام اللہ علیہ کے لیے کہ کس طرح سے دربار سے ہو کے گزری ہیں، کس طرح سے آ کر جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ان مصائب کا مقابلہ کیا ہے۔ ہاں عزاداروں، جب یہ کارواں زندان میں پہنچتا ہے تو ایک بچی ہے جو بار بار سوال کر رہی ہے۔ بس عزیزوں چند فقرے اور آپ کی زحمت کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بھی بچی بار بار پوچھتی ہے
کیا پوچھ رہی ہے کہ کبھی پھوپھی اماں سے پوچھتی ہے، کبھی بھیا سے پوچھتی ہے، ذرا یہ بتائیے کہ مدینے جانا کب ہوگا؟ بار بار بچی کے دل میں خیال آ رہا ہے کہ ہاں ایک وقت آئے گا کہ میں مدینے واپس چلی جاؤں گی، اور مدینے جانے کے بعد بابا نے مجھ سے ایک جملہ کہا تھا۔ بابا جب رخصت کے لیے جا رہے تھے تو بابا نے یہی کہا تھا کہ سکینہ، ارے آج سے طریقہ کار بدلنے والا ہے، سکینہ اب تم ماں کے سینے پہ آرام کرنا، ماں کی گود تمہارے لیے ہوگی۔ ہاں ابھی تک تو یہ گود نصیب نہیں ہو پائی ہے، لیکن جب میں مدینے واپس جاؤں گی تب میرے سکون کے دن شروع ہونے والے ہیں۔ ہاں زاداروں، مقتل لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ جناب سکینہ ایک رات میں اٹھی اور اٹھنے کے بعد بین کرنا شروع کر دی ہے۔ جب بیویوں نے آ کے گھیرا، پوچھا، کہا پھپھی اماں بابا کو میں نے خواب میں دیکھا، اور آنے کے بعد بابا نے کہا سکینہ چلو ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، لیکن جب میری آنکھ کھلی تو بابا میرا کہاں ہے؟ یہ آوازیں یزید کے دربار میں پہنچی، بی بی کے سامنے حسین کا سر پیش کیا گیا۔ جیسے ہی سکینہ نے بابا کا سر دیکھا، اپنی گود میں لیا اور ایک مرتبہ اس پہ سر رکھا، اور روتے روتے بچی کی آواز ختم ہو گئی۔ جناب زینب آگے بڑھی، ایک مرتبہ شانے پہ ہاتھ رکھ کے آواز دی، سکینہ کیا سو گئی؟ بس یہ کہنا تھا، اب جو ہلایا۔ سید سجاد آگے بڑھے، پھوپھی اماں سکینہ ہمیشہ کے لیے سو گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا بقضائہ و تسلیما لعمرہ، لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین۔ بار الہ ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ پروردگار پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما۔ بار الہ تیری توحید کو ماننے والے اس دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی محافظت فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو شفاء عاجل عنایت فرما، جو مقروض ہیں غیب سے ان کا قرض عطا فرما۔ پروردگار جو بے اولاد ہیں ان کی گودیوں کو اولاد کی نعمت سے بھر دے، جو صاحب اولاد ہیں انہیں توفیق دے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر سکیں۔ پروردگار علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، مملکت اسلامیہ کا تحفظ فرما۔ پروردگار جب اس دنیا سے جائیں تو ایک ہاتھ میں قرآن، دوسرے میں دامن اہل بیت ہو۔ بار الہ ہماری پہلی اور آخری دعا تیری بارگاہ میں یہی ہے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار محبت اہل بیت، عزاداری سید الشہداء تا قیامت ہماری نسلوں میں باقی رکھ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر تمام وہ مومنین جن لوگوں نے اس عشرہ مجالس میں کوئی کردار ادا کیا ہے، ان کے مرحومین، ان کے جاننے والے، ان کے متعلقین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، تمام مومنین